پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کا مقصد بنائے۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ وہ عظیم آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان یعنی اہل تقویٰ کی صفات بیان کر رہا ہے۔ تقویٰ شخص کون کون ہے، اللہ تعالیٰ نے لائن سے اگلی آیتوں میں بیان کیا ہے، اور 8 صفات بیان کی ہیں اہل تقویٰ کی۔ یعنی اہل تقویٰ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم بھی اہل تقویٰ میں سے ہو جائیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے۔ تو کون ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل تقویٰ کی پہلی صفت وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ یعنی بندہ جس لیے دنیا میں آیا ہے وہ کام وہ یاد رکھتا ہے اور وہی پورا کرنے کی وہ کوششوں میں ہے۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت بیان ہوئی جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر قطع تعلقی کرنے والوں کی سخت پکڑ بیان ہوئی ہے۔ جو آج ہم بھائی سے لڑکے بولتے ہیں نا، میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا، یا بہن بھائی سے ملتی ہے یا بھائی بہن سے ملتے ہیں اور قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑ کی ہے ان کی۔ آپ قرآن میں جہاں بجا دیکھیں گے کھول کر کے اللہ تعالیٰ قطع تعلقی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا ہے۔ جب ایک بندے کو اتنے گناہ کرنے کے باوجود رب یہ فرما رہا ہے کہ ہماری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تو وہ کون ہوتا ہے کہ کسی سے 2 برائیوں کے ساتھ رشتے توڑ دے؟ اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑ کی ہے ایسے شخص کی جو قطع تعلقی کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، اور قطع تعلقی کبھی نہیں کیجیے گا، آپ کی طرف سے کبھی بھی نہ ہو، دوسرے کی طرف سے چاہے جتنا ہو جائے، لیکن آپ جا کر ملتے رہیں، اپنا ادا کرتے رہیں۔ تو دوسری صفت کیا ہے اہل تقویٰ کی؟ کہ وہ قطع تعلقی نہیں کرتے۔ تیسری صفت فرمایا اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمیشہ ان کے دل میں رہتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا حساب سے خوف رکھتے ہیں، یعنی بروز حشر میرا حساب ہوگا، ان کو اس بات کا خوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ میں کیسے حساب دوں گا، بروز حشر میں اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے کھڑا ہوں گا۔ نمبر 5 اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہر معاملے میں رب کی رضا کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ فرمایا نمبر 6 نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7 اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ طریقے سے بھی صدقات دیتے ہیں اور اعلانیہ بھی صدقات دیتے ہیں۔ نمبر 8 فرمایا برائی کا جواب بھلائی سے اور اچھائی سے دیتے ہیں، یہ اہل تقویٰ کی نشانی ہے۔ کبھی بھی برائی کا جواب پلٹ کر برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، مومنین کی صفات پیچھے ہم نے سنی تھی، لیکن یہ اس سے اعلیٰ درجے والے ہیں، اہل تقویٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے والے اور ناشکری کرنے والوں کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دے گا، اور جو ناشکری کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہمارا عذاب، یاد رکھے اس کے لیے
چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنی زبان سے بھی اپنے اعمال سے بھی۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے لیے وبال جان بنا دے گا۔ آج نعمتیں کیوں چھن رہی ہیں؟ کیونکہ حاصل ہونے کے بعد شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرمایا کہ میں اس بندے کو دوں گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ رب کا دستور ہے کہ جو آپ کو حاصل ہوا ہے آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، اور جہاں ناشکری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے، یعنی وہی نعمت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرتا، اور جو کسی بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ یہ واضح آج اگر ہم کسی بندے کا شکر ادا نہیں کرتے، کوئی ہمارے ساتھ احسان کر دیتا ہے، اچھا معاملے سے پیش آ جاتا ہے اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی ہم شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں یہ چاہتا ہے بندہ میرا شکر ادا کرے۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے اپنے الفاظ اختیار کرنا شروع کر دے، اپنے اعمال سے الفاظ سے شکر ادا کرے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین بھی لیتا ہے اور وہ نعمت اس کے لیے برائی یعنی اس کے لیے سختی بن جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو جس صورت میں بھی نعمت حاصل ہوئی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گڑگڑانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں تو سورہ حجر ہے، اور اس سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں ایک آیت مبارکہ بیان کی ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے حاملین کو سونپ دی تھی، جیسے کہ پیچھے ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے توریت میں، زبور میں، انجیل میں کیا کیا رد و بدل کر ڈالا۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود اپنے پاس رکھی، اور کمال یہ دیکھیے کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر اور تبدل کمی بیشی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ پاک رکھا۔ اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے عظیم پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے نا، ایک بچہ جو اپنی مادری زبان میں صحیح طریقے سے نہیں بول سکتا، اسے نہیں پتا کون سے الفاظ کو کس طریقے سے بولنا ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ جب یاد کرنے بیٹھتا ہے تو پورا قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن کے معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے کہ اس بچے کو بھی یاد ہو جاتا ہے جو ابھی اپنی مادری زبان میں صحیح طریقے سے نہیں بول پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ لہذا قرآن مجید کو پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو اختیار کر لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے کہ ہر شخص قرآن مجید پڑھے اور اسے سمجھے، اور جو اسے سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ دوستو آگے چلتے ہیں تو سورہ حجر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، غور کیجیے گا، رقت آمیز بات ہے، بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔
اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد ہوا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب دردناک ہے۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کی تاکہ بندہ امید کے ساتھ خوف بھی رکھے۔ یہ آیت خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہے۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اگر کافر جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور فرمایا اگر مومن جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں یوں بھی الفاظ آئے کہ اگر مومن جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا زیادہ ہے، اگر یہ مومن یہ جان لے اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا زیادہ ہے تو وہ جنت کی امید نہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قدر سخت ہے اور اس قدر قریب ہے گناہ گار میں، اگر پتہ چل جائے ایک شخص کو تو وہ جنت کی امید نہ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اس طرح سمجھایا ہے، فرمایا اگر ایک منادی آواز لگائے کہ سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ شخص میں ہوں۔ یعنی فرمایا سارے جنت میں جائیں گے اور یہ کہے گا وہ منادی کہ ایک شخص کے بغیر سب نے جنت میں جانا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ شخص میں ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر منادی آواز لگائے کہ سارے جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں۔ یعنی آپ نے بندے کو امید اور خوف کے درمیان رکھنا سکھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے اور اس کے اندر امید بھی ہو کہ میرا رب مجھے بخشے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کتنا گڑ گڑانا ہے یہاں سے اندازہ لگا لیجیے۔ آگے 2 واقعات مختصر انداز میں پیش کروں گا۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان میں مہمان نہیں ہوتا تھا آپ کھاتے نہیں تھے، دور دور نکل جاتے تھے مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ مہمان جو ہے اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جب مہمان گھر میں آتا ہے اور کھانے کے بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہمان کے پیچھے پیچھے اس گھر کی بلائیں بھی نکال دیتا ہے۔ یہ مہمان کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور آنے والا اپنا رزق بھی لے کر آتا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پوری مکمل بات بیان کر رہا ہے، تو لہٰذا مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے توسل سے بلائیں بھی گھر سے نکال دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف فرشتوں کو بھیجا، آپ نے سمجھا مہمان آئے ہیں، آپ نے بکری کاٹ کے اس کے سامنے رکھ دی، انہوں نے کہا کھانے سے پاک ہے، تو فرمایا کیسے؟ کہا ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو ہم بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی اور اہلیہ کی عمر بھی کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی، اور جب فرشتوں نے آپ کو یہ بات بیان کی تو آپ نے تعجب کے الفاظ استعمال کیے کہ تو اس پر فرشتوں نے جواب دیا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں،
بس آپ مایوس نہ ہو۔ یہاں سے وہی فرشتے آگے بڑھے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو اس بستی سے لے کر دور چلے جائیں، لہٰذا اب آپ کی قوم پر ایسا عظیم عذاب آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اب زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ان کے گناہ اس قدر شدید ہو چکے ہیں۔ اب ان کے گناہ تھے کیا؟ ان پر عذاب آیا کیوں؟ ان کے چیچڑے تک اڑا دیے گئے اس قوم کے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام سے کہنا کہ وہ پلٹ کر نہ دیکھیں، جو اہل ایمان ان کے ساتھ جا رہے ہیں اگر وہ پلٹ کر دیکھیں گے تو ان پر بھی وہ عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مردوں کے ساتھ بدفعلی کا شکار ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ۔ آج جو میڈیا تھوڑے عرصے پہلے ان باتوں کو چیخ رہا تھا، اور اہل اسلام علماء کرام یہ بات بیان کر رہے تھے کہ قوم لوط کا عذاب نہ آ جائے اس قوم پر، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے چیچڑے تک اڑا دیے تھے۔ حکم ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کئی فرشتے آئے، اس قوم کی پوری بستیوں کو اٹھا لیا گیا اور آسمان پہ لے جا کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ الٹی زمین پر مار دی گئی، اور ان کے سروں پر پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ بکھر گئے، ان کے اعضا بکھر گئے۔ اس قدر سخت اس قوم پر عذاب آیا تھا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہوئے آپ کی بیوی نے پلٹ کر دیکھا، وہ تھوڑا سا مشرکوں سے کی طرف کھنچنے والی عورت تھی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں لے لیا اور وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ تو یہ تھا وہ عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر نازل کیا۔ یاد رکھیے سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جتنے بھی قصے اور واقعات اور پچھلی قوموں کے تذکرے کیے ہیں، چاہے وہ ناک توڑ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ یہ بدفعلی کے حوالے سے ہو، جتنی قوموں پر بھی عذاب آیا ہے وہ امت مسلمہ کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اگر امت مسلمہ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان برائیوں میں، ان گناہوں میں ملوث ہوگی، اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم تو کئی چیزوں میں ملوث تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں امت مسلمہ پر بیان کی ہیں کہ تم ان چیزوں پر ملوث نہیں ہونا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کا اہل اسلام اگر ان برائیوں کے اندر ملوث ہو رہا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی گرفت میں آتا جا رہا ہے، اس کے اسلام کو خطرہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا اہل اسلام قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ۔ وہ ہے نا پیچھے آیت کریمہ جو ہم نے سنی ہے کہ جس کے بارے میں کہ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم عید کا دن مناتے۔ حجت الوداع پہ حضور علیہ السلام پہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ آپ کا دین مکمل کر دیا گیا، تو یہ دین مکمل ہے۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، اور پچھلی قوم کی روش سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اگر ہم نے سنورنا ہے تو کامیاب شخص کو دیکھیں، تو یہ قرآن کی طرف دیکھنا ہے کہ کون کامیاب ہوا اور کون پکڑ میں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اسے سمجھنے کی خصوصی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اس کو سمجھنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو آباد فرمائے اور ہمیں جہاں جہاں قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں جا کر قرآن مجید سمجھنے کا شوق اور ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنت حسنت خلقي وحسن خلقي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.